السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، تمام تر حمد و ثنا اور خوبیاں اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے محنت اور کاوشوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان۔ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس آیت کی تفصیل میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے مہینے متعین ہیں، حج کے مہینے معلوم ہیں، متعین ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج۔ گویا کہ حج کے مہینے 3 ہیں، البتہ حج ہوتا ہے ذی الحج میں، لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح میں فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حج کے مہینے متعین فرما دیے، ان میں شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے۔ رمضان المبارک کے بعد کا جو مہینہ ہے، جو 1 شوال کو عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، وہی شوال کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو پھر چاند ہوگا، جسے قربانی کا مہینہ بھی آپ کہتے ہیں، وہ مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ تو حج کے یہ 3 مہینے ہیں، حج ہوتا ذی الحجہ میں ہے۔ شوال اور ذی قعدہ کو حج کے مہینے کیوں کہا گیا؟ اللہ رب العالمین نے گویا کہ ہمیں اختیار دے دیا کہ اگر کوئی شخص شوال میں ہی حج کا احرام باندھ کر سفر پر نکل جائے تو اس کا احرام باندھا حج کے لیے صحیح ہوگا۔ اب پھر احرام باندھنے میں عمرہ کرنا ہے، پھر حج کرنا ہے، پھر اس کی تفصیلات ہے، جو حج کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کا حج کا احرام باندھنا صحیح اور درست ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حج کے 3 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔
شوال، ذی-قعدہ، ذی-الحج۔ لہذا شوال میں احرام باندھنا حج کے لیے بھی صحیح ہے، ذی-قعدہ میں بھی صحیح ہے، ذی-الحج میں بھی صحیح ہے، چونکہ تینوں مہینے حج کے قرار دیے گئے۔ اب حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ کس شخص پر حج فرض ہوتا ہے؟ مسئلے کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرما رہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ جو حج کر سکتا ہے، حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی پونجی ہے تو اس شخص پر حج فرض ہے۔ آسان سے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حج میں جانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو حج کمیٹی سے جاتے ہیں جو سرکاری نظام کے تحت بھیجا جاتا ہے، اور دوسرے پرائیویٹ تنظیموں کے ذریعے جاتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں۔ تو اگر جس شخص کے پاس اپنے یعنی 40 دن کا سفر ہوتا ہے حج کا، 40 دن کے لیے جن اپنے وارث کو گھر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بال بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا مکمل انتظام کے ساتھ اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حج کی جو رقم لگ رہی ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے تو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا کا مطلب یہی ہے، اس پر حج فرض ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر اتنا مال ہمارے پاس آ گیا، حج ہمارے ذمے فرض ہو گیا اور ہم نے حج کمیٹی کے ذریعے اپلائی بھی کر دیا۔ اب اتفاق سے قرے میں نام نہیں آیا، ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے درخواست دیا اور قرے میں نام نہیں آیا۔ اب آئندہ جب حج آئے گا اس سے پہلے ہمارا انتقال ہو گیا تو کیا ہمارے ذمے تو حج فرض ہو گیا تھا، تو کیا اللہ کے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، ہم نے کوشش کیا اور نام نہیں آیا، اللہ کی مرضی ہے۔ نام اٹھانے والی ذات اللہ کی ہے، حج کرانے والی ذات اللہ کی ہے، بندے کے ذمے صرف سعی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ ہم نے کوشش کیا، قرہ میں نام نہیں آیا، لہٰذا اللہ کیا اس پر پکڑ اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پھر آئندہ موقع آ گیا اور ہمارے پاس استطاعت، صلاحیت ہے، پیسے ہیں، تو پھر دوبارہ درخواست پیش کرنا چاہیے، ہمارے ذمے کوشش کرنا ہے اور بلانا اللہ کے ذمے ہے۔ یہ ہے من استطاع الیہ کا سبیلا کا مطلب۔ تو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور جس شخص پر حج فرض ہو گیا، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج میں تاخیر نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ حج میں تاخیر نہ کرو، نہ معلوم کوئی ایسا عارض پیش آ جائے، کوئی ایسی بیماری پیش آ جائے، کوئی ایسے حالات پیش آ جائے جو تم حج نہ کر سکو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم پہلے جیسے ہی اسباب مہیا ہو جائے پہلی فرصت میں حج کر لینا۔ وہ آج سے 50 سال پہلے کا ایک مزاج بنا ہوا تھا کہ لوگ بڑھاپے میں حج کرتے تھے۔ کب حج کرتے تھے؟ بڑھاپے میں انتظار کرتے تھے، ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد، گھر مکان بنا کر، بچیوں کی شادی کر کر، بچوں کے شادی کر کے، ان کے لیے زندگی گزارنے کے اسباب اختیار، تجارت، کاروبار، ساری چیزوں کا انتظام کرنے کے بعد اب آخر وقت میں حج کرتے۔ تو ایک ہی بات ہے، کیا بڑھاپے کا انتظار جو کوئی ایسا مزاج ہے تو کیا یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم بوڑھے بھی ہوں گے؟ ایک آن کی ایک پل کی خبر ہی نہیں ہے، کیا معلوم کہ ہم مؤخر کریں گے اور اس سے پہلے ہم اچک لیے جائیں، ہماری موت آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج صحت کے زمانے میں کرو۔ اگر اللہ نے صلاحیت دیا ہے، اللہ نے طاقت دیا ہے تو حج کو مؤخر نہ کرو۔ اسی لیے جو حج کر کے واپس آتے ان سے آپ سفر کی رودات سنیے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور مشکات شریف میں یہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ حاجی جب حج کر کے واپس ہوتا ہے تم ان کو سلام کرو، تم ان کو سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، اور پہلے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا اس سے کراؤ، اس لیے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہو کر آیا۔ تو اس لیے حاجی جب حج کر کے آئے ان کو سلام کیجئے، ان سے مصافحہ کیجئے، ان کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کیجئے، ان سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرائیں، اور حالات سفر کے رودات سنیے، کیسے سفر ہوا، حج کے ایام کیسے گزرے، تو اس وقت وہ بتائیں گے آپ کو کہ حج عبادت مالی بھی ہے اور عبادت بدنی بھی ہے۔ حج میں بڑے مشکلات کا سامنا ہونا پڑتا ہے، بڑے بڑے حالات پیش آتے ہیں، تو اس لیے اس وقت احساس ہوتا ہے۔ اب وہ آپ سے بیان کریں گے کہ جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ حج صحت کے زمانے میں کرنا چاہیے، حج جوانی میں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حج کے جو ارکان ہیں اور جو حج کے آداب ہیں ان تمام کی رعایت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو۔ اس لیے حاجیوں کو کہا جاتا ہے حج کی روانگی سے پہلے واکنگ کرنے کی عادت ڈالی، نہ جانے کتنا کلومیٹر دور پیدل چلنے کی نوبت آتی۔ ہمارے ساتھ 2006 میں ایک حاجی صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ کے پیارے ہو گئے، بہت اللہ والے تھے۔ جب حج کے ایام شروع ہوئے، حج کے ایام کچھ دن باقی ہیں، 8 دن پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا، صرف بریڈ کھانا کھاتے تھے۔ بیمار تھے بیچارے، کہتے تھے مولانا جب تک کہ میرا حج نہیں ہوگا کوئی ایسی چیز نہیں کھاؤں گا جو میری صحت پہ افیکٹ ہو جائے۔ اس کو تقویٰ کہتے، اس کو احتیاط کہتے، اس لیے کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میرا حج قبول ہو جائے۔ جب حج کا 10ویں تاریخ تھی تو انہوں نے فون کیا، مولانا آپ سے مدد کی بھیک مانگتا ہوں، یہی جملہ ہے، ممبر محراب رسول سے بول رہا ہوں، جبکہ اپنے وطن پر وہ ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، لیکن جملہ سماعت فرمائیے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ حج میں حالات ہمارے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیسہ رہنے کے باوجود ہم سواری نہیں مل سکتی ہے، سواری نہیں ملتی ہے، پیدل چلنا ہے، اور پیدل چلنے کی بھی صلاحیت بعض موقع پر نہیں ہوتی ہے، پاؤں اتنا سوج گیا تھا چل نہیں سکتے تھے، تو ہوٹل سے وہاں سے ویل چیئر لا کر پھر ان کو بیٹھا کر لے کے گئے۔ یہ حج میں حالات پیش آتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ حج بدنی بھی ہے اور حج مالی بھی ہے۔ تو یہ کہنے کا واقعہ سنانے کا مقصود یہ ہے کہ حج میں احساس ہوتا ہے کہ اے کاش میں اور پہلے حج کر لیا ہوتا، تو افسوس کرنے سے بہتر ہے اللہ نے اگر صلاحیت دیا ہے تو پہلی فرصت میں حج کیجیے۔ بہرحال تو حج 3 قسم کے ہیں، ایک حج قران، ایک حج افراد اور ایک حج تمتع، اور چوتھا حج ہوتا ہے حج بدل۔ یہ چاروں قسمیں آپ کو سمجھنا ہے۔ حج قران اس حج کو کہتے ہیں کہ میقات سے حج اور عمرے ایک ساتھ، حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کر لے، میں عمرے کی اور حج کی نیت کرتا ہوں، اور حج قران میں جا کر وہاں احرام عمرہ ادا کرنے کے بعد جو احرام نکال دیتے ہیں، احرام سے فری ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہیں، احرام کی حالت میں رہنا ہے جب تک کہ حج نہ کر لیں۔ یہ حج قران ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا، اس لیے کہ آپ مدینے سے قریب سے آپ تشریف لائے تھے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے تشریف لائے تھے۔ کہاں سے تشریف لائے تھے؟ یمن سے تشریف لائے تھے۔ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا نیت کیا حج کی؟ حج افراد کی نیت کیا، حج قران کی نیت کیا، حج تمتع کی نیت کیا؟ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نیت سنیے، حیران رہ جائیں گے، کیسے عاشق رسول تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یلملم پر، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی بھی میقات ہے، وہاں ہم نے نیت کیا کہ اللہ میں نیت وہی کرتا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے۔ جس حج کی نیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں نیت کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کی نیت کیا ہے میں بھی وہی نیت کرتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران، تو حج قران سمجھ میں آیا، حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کیا. حج افراد صرف حج کی نیت کیا، عمرہ نہیں. اور تیسرا حج تمتع، یہاں جو ہمارے دیار سے لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، یعنی اپنے وطن سے عمرے کی نیت کر کے جاتے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے نکل جاتے ہیں اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام پھر دوبارہ باندھتے ہیں. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور چوتھا حج بدل، اس کو بھی سمجھ لیجئے. حج بدل کسے کہتے ہیں؟ جس شخص پر حج فرض ہو گیا، جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور کسی مجبوری کی وجہ سے حج نہ کر سکا، صحت کی وجہ سے ہو یا اور کسی خاص شرعی عذر کی وجہ سے حج نہیں کر سکا، تو اب وہ وصیت کرے گا، وصیت لکھے گا کہ اگر میں دنیا سے مر جاؤں تو میرے وارث پر ذمہ داری ہے کہ میری طرف سے میرے ترکہ میں سے میرا جو مال بچا ہوا ہے اس مال میں سے حج بدل وہ کرے. لیکن یاد رکھیں مسئلہ اور سمجھیے، اس نے وصیت تو کر دیا میرے مال میں سے حج کرنا ہے، لیکن مال جیسے مثال کے طور پر 4 لاکھ روپیہ حج کے لیے لگ رہا ہے، 3.5 سے 4 لاکھ روپیہ حج لگ رہا ہے. اب اس کے ترکہ میں اتنا مال ہے 4 لاکھ روپیہ ہے. اب 4 لاکھ میں حج تو ہو جائے گا لیکن اس پر وصیت نافذ نہیں ہوگی. یعنی اس کی یہ وصیت پر کہ میرے مرنے کے بعد میں وصیت کرتا ہوں کہ میرا وارث، میرا بیٹا، میرے رشتہ دار میرے مال میں سے وہ حج بدل کرے، تو یہ وصیت پر عمل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کی وصیت 1/3 پر نافذ ہوگی. 1/3 پر اس کے ذمے قرضہ ہے اور رشتہ داروں کا جو حق ہے، میراث جو تقسیم ہوتی ہے، تو اس لیے 1/3 پر اس کی وصیت نافذ ہوگی. اتنا مال ہے کہ اگر 1/3 نکال کر اگر مال بچتا ہے تب اس کی وصیت پر عمل ہوگا. یہ شریعت کا ایک مکمل نظام ہے. اور حج بدل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے اگر وصیت کر دیا ہے تو وارث کے ذمے ضروری ہے کہ اس کی طرف سے حج کیا جائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض تھا اور حج نہیں کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کوئی گارنٹی نہیں. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہاں تک کہ فرما دیا کہ جس شخص پر حج فرض تھا اور وہ حج نہیں کیا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. اس لیے ائمہ اربعہ میں سے بہت سخت تاکید فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کے ذمہ حج فرض کیا ہے ان کو ضرور حج کرنا چاہیے. اس لیے کہ حج کے جتنے برکات ہیں، جتنے فضائل ہیں، اتنی وعیدیں بھی اس کے لیے. اللہ کی تو ان کو ڈرایا بھی اتنا ہی گیا ہے. تو حج کا فریضہ ضرور ادا کرنا چاہیے. اور حج بدل کرنے والا جو شخص حج بدل کر رہا ہے، جس کو وصیت کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص سے حج کرائے جس کا اپنا حج فرض ادا ہو گیا ہے. اگر غیر حج فرض کیے ہوئے جو شخص حج نہیں کیا ہے اس کے ذریعے حج بدل کرایا تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن وہ نیکی، وہ ثواب نہیں ملے گا جو سنت کے مطابق ہے کہ حج بدل کیا وہی شخص کرے گا. جو حج کر لیا ہے اس کا فریضہ ادا ہو گیا ہے، وہی شخص حج بدل کرے. یہ سارے مسائل ہیں. اگر اللہ نے کس کی نوبت دیتی ہے، ایسا وقت آتا ہے تو مسائل علماء سے تحقیق کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ 4 قسم کے حج ہیں. حج کے اور کچھ اہم مسائل ہیں. مثال کے طور پر حاجیوں کے ذمے قربانی واجب ہے. حاجی کے ذمے قربانی واجب ہے. اب جو شخص قربانی کر رہا، حج کر رہا ہے، اب وہ جا کر وہاں قربانی تو کرے گا، لیکن کیا اس کے ذمے جو سالانہ قربانی ہے وہ قربانی بھی اس کے ذمے واجب ہے؟ تو شرعی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ حج کی جو قربانی وہ تو کرنا ہی ہے. اگر صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اتنا مال اس کے وطن میں دیا ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ سالانہ جو قربانی کرتا ہے اس قربانی کو بھی وہ اگرچہ اپنے وطن میں ادا کرے. تو حاجیوں کے ذمہ 2 قربانی ہو گئی. ایک قربانی
وہاں حج کے دن کرنا ہے اور پھر ایک قربانی اس کی وطن میں کرنا ہے۔ اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بہت سارے شہروں میں، بہت سارے علاقوں میں بکرے کے علاوہ دوسرا جانور نہیں کر سکتے ہیں اور 10 سے 15 ہزار روپیہ چاہیے، اتنی سہولت اس کے پاس نہیں ہے، تو استثناء عذر ہے، یہ عذر کی بات الگ ہے۔ بہرحال تو حاجیوں کے لیے اس وقت جو دو باتیں خاص طور سے جاننے کی ضرورت ہے کہ حج کے فضائل اور حج کے مسائل اور اسی طرح حج کی وعیدیں۔ تو حج کے فضائل یہ ہو گئے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، امام مشکات میں روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جب لبیک کہتا ہے، حاجی جب لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں طرف، اس کے الٹے ہاتھ طرف جتنے پتھر ڈھیلے ریزے ہوتے ہیں سب کے سب اس حاجی کے ساتھ لبیک پڑھتے ہیں۔ اور صرف وہ نہیں جہاں اس کی آواز پہنچ رہی ہے، بلکہ منتہائے زمین تک جتنے بھی ڈھیلے پتھر ہیں سب کے سب اس حاجی کے ساتھ لبیک پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کو تم سلام کرو، حاجی سے مصافحہ کرو، اور پہلے اس کے کہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے گناہوں کی مغفرت کے اس سے دعا کی درخواست کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے چوٹی کے صحابی، لیکن کیسے چوٹی کے صحابی ہوئے؟ یعنی ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے چند دنوں میں، بالکل آخری وقت ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے، مجھے بیعت کر لیجئے، میں ایمان لاتا ہوں اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے میری ایک شرط پوری کیجیے، میں ایک شرط رکھتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ میں ایمان تو لا رہا ہوں، کیا میرا ایمان لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ایمان لانا، کفر کی حالت میں جتنی خطائیں ہوئی تھی اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہم، کہ اسلام لانا ما قبل کے ساری خطاؤں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ساری خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کرنا، جو شخص ہجرت کرتا ہے، ہجرت سے پہلے جتنی خطائیں ہوئی ہیں اللہ اس ہجرت کی برکت سے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس حج کی وجہ سے اس سے زندگی میں پہلے جتنے بھی خطائیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو شخص حج مبرور کر لیا، الحج المبرور لیس لہ جزاء فی الجنہ، جس شخص نے حج مبرور کر لیا یعنی جس شخص کا حج قبول ہو گیا، گناہوں سے معصوم ہو گیا، اس کا بدلہ صرف جنت ہے، جنت۔ وہ گناہوں سے معصوم ہو کر ایسا آتا ہے کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ حج کے فضائل ہیں، حج کے برکات ہیں، اور وعیدیں بھی اتنی سخت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صلاحیت کے باوجود، طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ یہاں تک ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو اس لیے ٹالی مٹوری والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی فرصت میں اللہ ہر چیز کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ہم سچے دل کے ساتھ نیت کریں گے۔ اور اس کے میں تو کہتا ہوں، ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک بکس بنائیے اور یہ نیت کے ساتھ کہ جس دن بھی ہمارا تھوڑی رقم اس میں اس نیت کے ساتھ جمع کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے اور ہم حج عمرے کے لیے اسی پاکیزہ پیسے سے حج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس اسباب انتظام کرنے والا ہے۔ ہم زمین پر نیت کرتے ہیں، اللہ عرش پر فیصلہ فرماتا ہے۔
تو ہماری نیتیں پاکیزہ ہونی چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اسباب پیدا کر دے گا اور حج اور عمرہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پانچویں چیز یہ ہے، بہت سارے حضرات کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ایک عمرے کے بعد پھر دوبارہ ملتے جاتے ہیں، تیبارہ جاتے ہیں۔ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کیا بار بار عمرہ کر رہا ہے، دوسرا کام نہیں ہے کیا؟ یقیناً دوسرا کام ہے۔ اگر کوئی اہم تقاضا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حج کے بعد، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے جب دوسرا عمرہ کرتا ہے، تیسرا عمرہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پے در پے ایک کے بعد ایک عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ پوری گناہوں کو اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے صلاحیتیں دیا ہے وہ لیکن ضروری ہے کہ حج کریں یا عمرہ کریں، لیکن ان کے ارکان آداب کو صحیح معلومات کے ساتھ صحیح طریقے پر حج اور عمرہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی نیکی بہت زیادہ اتنی نیکی ہے کہ اسی لیے تو کہا گیا ہے الحج المبرور، حج مبرور۔ لیکن حج مبرور کون ہوگا؟ حج مبرور وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، جس کے فرائض، جس کے واجبات، جس کے سنت، جس کے مستحبات پر عمل کیا گیا ہوگا۔ مثلا شیطان کو پتھر مارنا ہے، اب ہم کچھ معلومات نہیں کیے، سیدھا جیسے سب پتھر مار رہا ہے ہم بھی مار رہے ہیں تو مار تو لیں گے، واجب تو ادا ہو جائے گا لیکن سنت آپ کی چھوٹ جائے گی۔ اس لیے شیطان کو کنکر مارنا ہے تو مسئلہ معلوم کرنا پڑے گا کہ پہلی تاریخ یعنی 10 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے شیطان کو پتھر مارنا سنت، اور باقی 11 اور 12 تاریخ کو شیطان کو پتھر مارنا زوال کے بعد سنت ہے۔ تو یہ سنت معلوم کرنا پڑے گا، ہمارے حج ہو یا ہمارا عمرہ ہو سنت کے مطابق ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں حجۃ الوداع میں آپ نے حلق کرایا تھا۔ حلق کرنا واجب ہے، واجب تو ہو جائے گا، قصر کرائیں گے، بال کٹوائیں گے تب بھی واجب ادا ہو گیا، پورا بال نکالیں گے تب بھی واجب ادا ہو جائے گا، لیکن سنت چھوڑ جائے گی۔ اگر سنت پر عمل کرنا ہے، زیادہ نیکی پانا ہے تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں حلق کرایا تھا، پورا بال نکالا تھا سر کا، تو وہی عمل ہم کریں گے تو زیادہ نیکی ملے گی۔ یہ سارے مسائل کو جان کر جب ہم حج و عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا حج مبرور ہوگا، اور جب حج مبرور ہوگا تو جنت کی بشارت ملے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اس نیت کے ساتھ مسائل کو سیکھنا، معلوم کرنا کہ اللہ ایسا موقع آ جائے تو ہم سنت کے مطابق عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سال سارے عالم سے جتنے حجاج کرام جا چکے ہیں، جانے والے ہیں، سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سفر کو آسان فرمائے، اور ہر حاجی کو اللہ تعالیٰ حج مبرور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔